کی کتاب اور 147واں زبور اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ عزیزو، آج جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا جس کا نام تھا خداوند کا خوف، فیئر آف گاڈ، آج اس کا آخری مضمون سننے ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں خدا کے خوف کے تعلق سے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کے خوف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا اس کے بینیفٹس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لاسٹ سرمن آپ کی زندگی کے اندر خدا کے خوف کو اور گہرا کر دے گا۔ ہم خدا کے خوف میں اور بڑھنے لگیں گے، اور قدم مارنے لگیں گے، اور ہمارا دھیان خدا کے خوف کی طرف بڑھے گا۔ آج کی تلاوت کے مطابق خدا کے خوف کا جو پہلا نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے، 11ویں آیت دوبارہ پڑھتے ہیں، خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ کہ ہیلویا نظر ہے، خدا خوش ہوتا ہے کب؟ جب آپ اس کے ڈر میں رہتے ہیں، جب آپ اس کے حکم میں رہتے ہیں، جب آپ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جب آپ اس کی بات مانتے ہیں تو خدا وہ خوش ہوتا ہے۔ ہیلویا۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ آسمان کے خدا کی خوشی کا باعث بنے، اور یہ تبھی ہے جب آپ اور میں، آپ کے خاندان اور میرا خاندان، جب ہم سب کلیسیائی طور پر اس کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے حکم میں رہیں اور اس کے ڈر میں رہیں اور اس کو اپنا خدا مانتے ہوئے اس کی باتوں پر عمل کریں۔ ہم خوش، ہمارا خدا خوش، اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ہر وقت خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور ہم دنیاوی چیزوں سے خوش نہیں ہو سکتے، ہم دنیاوی کاموں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں شادمانی چاہیے، اگر ہمیں پرمننٹ خوشی چاہیے، تو مجھے اور آپ کو خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے اسے خوش کرنا ہے۔ وہ ہمیں خوش کر دے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ اسے خوش کریں، وہ آپ کو خوش کر دے گا۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس کے خوف میں رہتے ہیں۔ تو اپنے سے سوال کیجئے، کیا خدا مجھ سے خوش ہے؟ کیا میں اس کے حکم میں رہتا ہوں؟ کیا میں اس کی بات کو مانتا ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ آسمان کے خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ اور خوش ہمیشہ اسی وقت بندہ ہوتا ہے جب اسے سب کچھ سامنے درست نظر آ رہا ہوتا ہے، جب اسے سامنے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے، جب سامنے برکت نظر آ رہی ہے، پھر خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا آپ کو دکھوں میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ آپ غربت میں ہیں تو کیا خدا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ لڑائی جھگڑوں پریشانیوں میں ہیں، کیا خدا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نمونہ دے دیا گیا ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے
اور جو کوئی خدا کے خوف میں زندگی گزارے گا وہ آسمان کے خدا کو خوش کرے گا. سو آپ اور میں ایسا کریں تاکہ آسمان کا خدا ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے بیٹے اور میری بیٹیاں میرے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہیپی ہیں. ہلیلویا. اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم جو مرضی کر لیں, ہم جو مرضی کہتے پھریں, ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک خدا کی تابع نہیں, اور خدا بھی نہیں اس وقت تک خوش ہوتا جب تک ہم اس کے تابع نہیں ہیں. سو مجھے اور آپ کو پہلی بار خدا کے خوف کے وسیلہ سے خدا خوش ہوتا ہے. تو سوچئے اگر وہ خوش ہو جائے تو پھر ہم کیسے بلیس ہوں گے. ہمارا باپ جب خوش ہوتا ہے کیسی فیلنگز آتی ہے, تو پھر اس کی فیلنگز کیسی ہوتی ہے, اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے. جیب جو میرا مطلب ہیپی ہے, میں خوش بڑا ہوں دیکھتے, تم بڑا اچھا بچہ ہے, تو بڑی اچھی بیٹی ہے, یہ لے پکڑ, ہے نا. تو آسمانی خدا جب خوش ہوگا تو وہ کیا کچھ نہ دے گا. ہلیلویا. آئیے واقعہ زیادہ ہے کیونکہ ہم نے رزلٹ نکالنا ہے. آج ہم تفصیل میں تھوڑا تھوڑا جائیں گے, زیادہ ہم نقطوں کو چیک کریں گے کہ خدا کیا ہمیں دے رہا ہے. آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. زبور کی کتاب 103 زبور اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں. 103 زبور اور اس کی 13ویں آیت کیا فرماتی ہے. لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ویسے ہی آسمان کا خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. کیسا اس کا ترس, اس کا رحم ان کے لیے ہے جو اس کے فرمانبردار ہیں. آج آپ نے پہلے ہی ورس سے چیک کرنا شروع کرنا ہے اپنی ذات کو, کسی اور کی ذات کو نہیں, اپنی ذات کو کہ کیا میں اس میعاد پر پورا اتر رہا ہوں. پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا خدا خوش ہے ان سے جو فرمانبردار ہیں, جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں. دوسری بات خداوند ہمیں مثال دیتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتے ہیں غلطیوں کے باوجود بھی. ہمیں کتنے بلنڈر مار جاتے ہیں بیٹے, ہے نا. بیٹیاں کب, بیٹیوں کی غلطیاں کب ہوتی ہیں. اب جڑے ہوتے ہیں نا والے ایپ پارٹی, ایک بڑی خطرناک ہوتی ہے, بلنڈر مارتے ہیں بڑے بڑے, لیکن باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا, معاف کر دیتا ہے. ڈانٹتا بھی ہے, تبھی بھی کرتا ہے, سکھاتا بھی ہے, لیکن ساتھ میں کیا کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اگر دنیاوی باپ ہمارے لیے ایسا دل رکھتا ہے تو پھر وہ جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں, وہ جو خدا کے ڈر میں رہتے ہیں, اگر وہ کسی طرح ڈی ٹریک ہو بھی جائے, اگر وہ کسی وقت میں خداوند کے حضور گناہگار ٹھہر بھی جائے, تو خدا کا رحمت والا ہاتھ اور ترس والا ہاتھ بڑھتا ہے اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے, اور خداوند ان پر ترس سے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ جو بھاگے پھر رہے ہیں نا, ایسے نہیں بھاگے پھر رہے. ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا کوئی کمال ہے. نہیں, خدا ہمارے گناہوں کو, غلطیوں کو اگنور کر رہا ہے, توبہ کا موقع دے رہا ہے, معافی کا موقع دے رہا ہے کہ یہ توبہ کریں اور میں ان کو معاف کروں, یہ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور میں ان کو معاف کروں. اور ہمیں لگتا ہے شاید ہم بڑے کمال ہیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خدا کا فضل ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں کو اولاد لگا لے, جیسے باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو معاف کرتا ہے, ترس کھاتا ہے, ویسے ہی
याद रखें, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि बाप ताकत में होता है और बच्चे अभी बच्चे होते हैं। बाप चाहे तो वो जुल्म कर सकता है, बाप चाहे तो वो बड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन बाप तरस खाता है। आमीन, आमीन। तो फिर अगर हम खुदा के फर्माबरदार हैं तो खूबसूरत बात बरकत को लेकर जाइएगा कि वो हम पर तरस खाता है। वैसे ही जैसे बाप अपने बेटों पर, वैसे ही आसमान का खुदा मुझ पर और आप पर तरस खाता है। सो खुदा की फर्माबरदारी का दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि वो हम पर अपना तरस वाला हाथ और रहम वाला हाथ बढ़ाए रहता है। आमीन, हालेलुया। आइए तीसरी बरकत की तरफ चलते हैं। अमाल की किताब में आइए, नए अहदनामा में, क्योंकि खुदा यकसा है, वो सिर्फ पुराने अहदनामे में नहीं रही और डिमांड करता कि मेरे हुक्मों पर अमल करो, वो नए अहदनामे में भी इसी बात को डिमांड करता है। अमाल 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, बल्कि 34वीं आयत से पढ़ते हैं। अमाल 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत से, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। तीसरी बरकत क्या है? हम खुदा को पसंद आ जाते हैं। और पतरस पर ये राज खुला, पतरस को खुदा ने ये बात सिखाई कि कोई किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी उसका कबीला हो, कोई भी उसका मजहब हो, जो कोई आसमान के खुदा की फर्माबरदारी करता है, उसके खौफ में रहता है, उसके हुक्मों को मानता है, वो खुदा को पसंद आ जाता है। बोले हालेलुया। उसने तो कौमों का जिक्र कर दिया कि अगर कौमों में से, दूसरी कौमों में से, सिर्फ मसीही कौम नहीं, दूसरी कौमों में से भी जो उसका हुक्म मानेगा, फर्माबरदारी करेगा, खुदा उसे पसंद करेगा। तो हम क्यों नहीं? आजकल बड़ी बहस छिड़ी हुई है, ये सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि खवातीन को खिदमत करनी चाहिए कि नहीं, खवातीन कलाम सुना सकती है कि नहीं। और देखो खुदा के कलाम की बरकत देखो, खुदा का कलाम कहता है बल्कि हर कौम में से उससे डरता है। और यहां पर तो कौमों का इहाता कर लिया गया है, और कौमों में से मर्द हो, कौमों में से औरतें हो, कौमों में से बच्चे हो, बेटियां हो, बेटे हो, जो भी खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों को मानता है, खुदावंद को पसंद आ जाता है और खुदावंद उसे बरकत देता है, उठा खड़ा करता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। भाई निकले इन बातों में से, हमारे खुदा के लिए कोई फर्क नहीं है औरत और मर्द में, क्योंकि खुदा के हाथ की कारीगरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कौम को, इस जेंडर को, जिन्स को कहे कि ये मेरी खिदमत कर सकता है और ये नहीं कर सकता? बरकत तो दोनों को इकट्ठी दे रहा है। फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, ये औरतों को भी कहा गया है, ये मर्दों को भी कहा गया है। तो फिर मैं और आप कैसे तफरीक कर सकते हैं? आओ अपने ज़हन को और अपने दिल को बड़ा करें। खुदा के कलाम में तो लिखा है हर कौम में से, इसका मतलब है जो खुदा को मानते हैं वो भी, और जो खुदा को नहीं मानते वो भी, अगर जिंदा खुदा के कलाम को सुनकर उसके खौफ में रहे और उसके डर में रहे और उसकी फर्माबरदारी में रहे, वो खुदा को पसंद आ जाते हैं। हालेलुया। तो जब कोई पसंद आ जाता है तो फिर क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? अभी
اگر کوئی پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے، ہاں، برکت ملتی ہے، اور دل کرتا ہے، ہاں جی، دل کرتا ہے روز ملو. جب کوئی پسند آ جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے روز ملو. ہر وقت دھیان رہتا ہے، ہر وقت سوچ رہتی ہے کیا ہو رہا ہوگا. جب کسی مالک کو کوئی ملازم پسند آ جاتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، اسے بینیفٹس ملتے ہیں. جب کسی باپ کو کوئی بیٹا یا بیٹی، فرمانبردار بیٹا اور بیٹی پسند آ جاتی ہے، کہتے ہیں زبردست، اور اسے بینیفٹس ملتے ہیں، دوسروں سے زیادہ حصہ ملتا ہے. جب کوئی سہیلی پسند آ جاتی ہے، سہیلیاں صبح بھی فون، رات بھی فون، کی ہو رہا ہے، کی کر رہے ہو. یہ جو ازدواج کا سلسلہ خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے، کیوں چلتا ہے؟ پسند آ جاتے ہیں، ہے نا؟ پسند آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ 50 سال، 60 سال ایک ہی گھر کے اندر میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں، اور خدا انہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. ہلیلویا. ہوتا کیا ہے؟ پسند آ جاتے ہیں. اگر انسان کو پسند آ گیا تو ساری عمر گزر جاتی ہے. اگر باس کو امپلائی پسند آ گیا تو برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے. سوچئے جب کائنات کے مالک اور خالق کو میں اور آپ پسند آ جائیں گے تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا میرے اور آپ کے. ہاللیلویا. اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹیوں میں سے کوئی فرمانبردار ہو، بیٹوں میں سے کوئی فرمانبردار ہو، اسے فرمانبردار چاہیے. اور فرمانبردار وہ ہوتا ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے. تو تیسری بات کیا سیکھی ہم نے؟ ہم خدا کو بولے صحیح کیا ہوتا ہے؟ خدا کو پسند آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا دھیان کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کے دھیان میں آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کی سوچوں میں آتے ہیں. جب بھی کوئی برکت دینے لگتا ہے پہلے کہتا ہے میرا بچہ میرا پسندیدہ. آپ کو پتا بائبل مقدس میں ایک شخص ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہے. کیا نام تھا اس کا؟ داؤد. جس کے لیے خدا نے کہا مجھے میرے ذہن کے مطابق، میرے خیال کے مطابق ایک شخص مل گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ خدا کے حضور اس کے خوف میں رہتا. ہلیلویا ہلیلویا. تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہے، آپ اس کے خوف میں رہے، آپ اس کے پسندیدہ لوگ بن جائیں گے. اس کا ہاتھ آپ پر پڑے. سو اس کو پسند آنے کے لیے اس کے فرمانبردار ہونا بڑا ضروری ہے. اسی لیے تو پطرس کو کرنیلیس اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھیجا گیا. وجہ کیا تھی؟ کرنیلیس اور اس کے ساتھی تو غیر قوم تھے، لیکن لکھا ہے کرنیلیس اپنے خاندان سمیت خدا سے ڈرتا تھا. خدا کو پسند آیا اور اپنے شاگرد کو بھیجا، جا ان کو جا کے برکت دے کیونکہ وہ مجھے پسند آ گئے ہیں، کیونکہ وہ میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو اسے پسند آئے. دنیا کو نہیں بھی پسند آتے تو خیر ہے کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. زبور 103 میں واپس چلیں گے. شاباش شاباش، بائبل کی سیر ہو رہی ہے. زبور 103 اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں. لیکن خدا کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے.
خدا کی شفقت، کائنڈنس، نسل در نسل کن پر؟ فرمانبرداروں پر، کن پر؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر اس کی شفقت برستی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی شفقت آپ کی زندگی میں آئے، آپ کے گھرانے میں آئے؟ تو پھر اس سے پہلے ہم ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، رشتہ دار کی کہیں گے، گلی محلے کی کہیں گے، فلانا کی کہے گا، فلانا کی کہے گا، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اس کام سے خدا کیا کہے گا۔ اور اگر خدا کا خوف آپ پر ہے تو دنیا کے خوف نکل جائیں گے، بولے ہاللیلویا۔ آئیے لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں، بڑی زبردست برکت کی بات۔ شاباش، اگر میں پہلے نکالے تو وہ نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ شاباش، پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا۔ اب غور سے بات سنیے گا۔ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ زکریا اور الیشبا، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ خداوند کے حکموں پر، قوانین پر بڑے دھیان سے چلتے ہیں، لیکن مسئلہ کو کیا؟ اولاد نہیں ہے۔ اور میں جو بات اس حوالہ میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، آپ اس کے حکموں کو مانتے رہیں۔ کوئی برکت جو آپ چاہتے ہیں وہ ڈیلے ہو سکتی ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے وہ عمر رسیدہ تھے، اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی خدا کے حکموں اور قوانین پر عمل کرتے تھے۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا سی کوئی مسئلہ مشکل آ جاتی ہے، ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس کے حضور آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں سے سیکھیے، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خدا کے قوانین پر عمل کر رہے تھے، اور بڑھاپا آ گیا تھا، عمر رسیدہ ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے، اور پھر آخری عمر میں خدا کا فضل ٹھہرا۔ جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ خدا کو پسند آ جاتے ہیں وہ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور ڈیڑھ عمر میں فرشتے نے کہا تیرے گھر بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، وفادار رہنا ہے۔ کب تک وفادار رہنا ہے؟ شان دینے تک وفادار رہیے، آپ اس کے قوانین سے ادھر ادھر نہ ہونا، قائم رہنا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے حکموں پر چلیں۔ امثال کی کتاب میں واپس آئیں گے، امثال 16:6۔ شاباش، امثال 16 باب اس کی 6 آیت۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ بدی سے باز آنے کے لیے خدا کے خوف میں آئیے، اور آپ خدا کے خوف میں رہیں گے، خداوند آپ کو توفیق بخشے گا، اور آپ بدی سے
کنارہ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب خدا کا خوف ہوگا آپ زیادتی کرنے سے باز رہیں گے, ظلم کرنے سے باز رہیں گے, گناہ کرنے سے باز رہیں گے, اپنا ہاتھ روکیں گے اور دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور خدا آپ پر اپنے آسمان کو کھولے گا اور آپ کے دل اور آپ کے ذہن دونوں میں بدی سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپ پاک ہو جائیں گے. بولے ہاللیلویا. سو یہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کے حکموں کو ماننے کا ایک اور خوبصورت نتیجہ ہے کہ آپ بدی سے باز رہیں گے. یہ سایہ کی کتاب میں چلتے ہیں. میں نے پہلے کہا آج ہم تفصیل میں نہیں کریں گے, آج ہم چلتے چلتے چیزوں کو صرف پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کس طرح سے خدا کے خوف میں رہنے والے کیا کیا برکات حاصل کریں. عیسائیٰ 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت. عیسائیٰ 8 کی 12 میں لکھا ہے, تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو, اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو. ہاللیلویا. لوگ جن سے ڈرتے ہیں نا, تم نہ ڈرو کیونکہ تم خدا کے لوگ ہو. ہمیں تو ڈرانے والوں کی تعداد ہی بڑی ہے نا. کبھی ہمیں کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے. یہ ڈر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کو پیدا کرنا بڑا ہی آسان ہے. آپ ریپیٹڈلی کسی بات کو کہتے رہے, وہ دیکھیں. بچے کو مائیں ڈراتی, مختلف چیزوں سے ڈراتی ہے نا. کیا کیا کرتی آج ابتدان میں کیا کیا کرتی ہے ڈرانے کے لیے؟ ہاں جی, باہر نہ جانا, بھوت آ جائے گا. بھوت انہوں نے آپ ہی نہیں کبھی دیکھا ہوتا. اور کسے ڈراتے ہیں؟ پٹھان پکڑ کے لے جائے گا. ہاں جی, بہت آج بتا بالا نے سانس قائم دے دینا. اور ہمارے نہیں ڈراتے بھائی سے, اب آجیاں ڈراتی ہیں باہر نہ جائی. کوئی پھاڑ کے لے جائے گا, کوئی کتے کو ڈرا رہا ہے, کوئی بلی کو ڈرا رہا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا, آپ جس سے بچے کو ڈرائیں گے بچے اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے نہ تھپڑ سے ڈرتے ہیں, نہ بچے کسی اور بات سے ڈرتے ہیں. آپ نے جس سے ڈرایا ہے اس سے ڈریں گے, ہے نا. آپ نے تو بچوں کے اندر خوف اتنا پیدا کر دیا پتہ نہیں کن کن چیزوں کا, اور بچے کانپتے ڈرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, ہے نا. بھاگنا نہیں تو ڈیش ڈیش ڈیش. تو بچوں کی تریبک جاتا ہے. تو بعد میں بچوں کہتے ہیں دماغ کے لیے بچہ تریبک کے اٹھ جاتا ہے. تریبک کے کیوں نہ اٹھے گا, آپ نے ڈرا دیا نہیں دیا تھے. آؤ جن سے لوگ ڈرتے ہیں سے مت ڈرے. جن سے لوگ خوف کھاتے ہیں ان سے تم خوف نہ کھانا, کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے دوسرے دیوتاؤں سے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے بتوں سے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور ہر طرح کی چیزوں سے. آپ وہ ہیں جن کا خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے, اور انہیں دنیا کی ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا آپ کو کہتا ہے اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو, میں تمہیں ساری دنیا کے خوفوں سے آزاد کر دوں گا. بولے ہاں, صرف اسی سے, اس کے حکم میں رہو, اس سے ڈرو. پھر آپ کو کسی چیز نہ دے دے تو ڈر لگے گا. ہاں
सुनसान सड़क पर चल जाएंगे, आपको खौफ नहीं आएगा। खौफ कब आएगा? जब आप खुदा के फर्माबरदार नहीं। दाऊद खुदा के खौफ में रहता है, इसीलिए क्या कहता है, बल्कि खामोश के सारा की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बुरा से नहीं डरते थे। तब बुरा नहीं भी तब भी डरते थे। दाऊद कहता है मैं किसी बुरा से, क्यों? क्योंकि तू मेरे एक्चुअली खुदा का साथ होना उसे दूसरे खौफों से आजाद करता है। आपको भी वही खुदा आजाद करेगा। तो जिनसे दुनिया डरती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जिंदा खुदा से डरने की जरूरत है। हालेलुया। आखिरी दो बातें आपके साथ जल्दी जल्दी करूंगा। ज़बूर 145 में वापस आएंगे, शाबाश, जल्दी से भाग करें। ज़बूर 145 और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचाएगा। हालेलुया। लेकिन ये बेनिफिट बड़ा जबरदस्त है। जो खुदा से डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा, वो उनकी दुआएं सुनेगा, वो उनकी दुआओं का जवाब देगा, वो उनके साथ रास्ते में रहेगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके डरने वाले उसके हुजूर आए और मुंह खोले, अपना मसला बयान करें और मैं उनके मसले हल कर दूं, मैं उनकी दिल की मुरादें पूरी करूं। लेकिन उससे पहले हमें खुदा के फर्माबरदार होने की जरूरत है। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। आमीन, आमीन। आपकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, अब डरते नहीं है, अब डरते और सारी चीजों से है, खुदा से नहीं डरते। और खुदा कहता है पहले मेरे फर्माबरदार हो, पहले मेरे हुक्म को मानो, फिर मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा। और फिर साथ में क्या कहेगा, लिखा, और वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचाएगा। आपका काम है मांगना, देना उसका काम है। आपका काम है उसके हुजूर दुआ मांगना, सुनना उसका काम है। आप अपना काम करें, वो अपना काम करना जानता है, उसको ना सिखाया करे। ऐसा खुदा तो सुनता ही नहीं, खुदा तो सुनया जाता है, तुसी बोलते घट है। तीजे एतवार तो बात ताड़ी बस हो जाती, बुढ़िया दुआवां कीतियां, किन्नियां? 3 एतवार, किन्नियां दुआवां कीतियां, इन्ने बुद्ध। भाई तेरे और तेरे खुदा के दरमियान सिर्फ 3 इबादतों का ही फासला नहीं, तू लगा रह, वो सुनेगा और जवाब देगा। बोल हालेलुया। वो सुनेगा, वो कह रहा है तू फर्माबरदार होता जा, तू फर्माबरदार होता जा, और वो तेरी आवाज सुनेगा। आखिरी बात करेंगे और फिर हम कलाम को बंद करेंगे। इमसाल की किताब में चलेंगे। इमसाल 10वां बाब उसकी 27वीं आयत के अंदर बरकत लिखी है। 10वां बाब उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। लंबी उम्र चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, तो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा का खौफ आपको उम्र की दराजी का वादा कर रहा है, लंबी उम्र का वादा कर रहा है। तो आप इधर उधर भटकने की बजाय आओ उसके फर्माबरदार हो जाए। और यीशु मसीह ने फरमाया कि लोग इसलिए जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। फिर कलाम में लिखा है, तुम मुझे उस्ताद क्यों कहते हो? जब मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो आओ खुदा के खौफ में रहे, आओ खुदा के हुक्म में रहे, आओ खुदा की बातों को जाने, पहचाने और उन पर अमल करें, ताकि आसमान का खुदा इन लिखी हुई बरकतों को हमारी जिंदगी में देना शुरू कर दे। पहले नंबर पे हमने सीखा हम
जब खुदा के फर्माबरदार होते हैं तो फिर खुदा हमसे खुश हो जाता है, खुदा हमें पसंद करता है। दूसरे नंबर पर हमने सीखा खुदा का तरस और रहम उन पर होता है जो खुदावंद के फर्माबरदार होते हैं। फिर हमने सीखा कि खुदा हर कौम में से वफादारों को बरकत देने के लिए तैयार है। खुदावंद की रहमत शफकत की सूरत में हम पर नाज़िल होती है। फिर हमने देखा कि खुदावंद की वफादारी बदी से दूर रखती है और हमें रहने पर के लिए तैयार करती, मजबूत करती है, हमसे बदी दूर रहती है। आओ खुदा हुजूर इन बातों को याद रखें। अभी कलाम कहता है दुनिया के खौफों में से निकलो, इंसानों के खौफों में से निकलो, मैं खुदावंद हूँ, मेरे ऊपर अपना ध्यान दो, मेरे कलाम पर ध्यान दो। ये खुदा के कलाम की बातें हैं ताकि दुनिया का खौफ निकल जाए और हम आजाद हो जाए। और आखिरी बात कलाम के अंदर यूं लिखी है कि जो खुदावंद का फर्माबरदार होगा उसे उम्र की दराजी बख्शने के लिए फर्माबरदारी की जरूरत है। वो लगा रहे, खुदा उसे लंबी उम्र अता करेगा। और हम जानते हैं कि हम खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं, हमें फर्माबरदारी करनी है ताकि हम बड़े बरकत पाए और हमारे खानदान बरकत पाए। आओ अपनी जगहों पर खड़े हो।